بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زوائد یعنی وہ یا جو قرآن شریف میں رسماً موجود نہ ہو اور حکماً اثبات و حذف کے درمیان مختلف فی ہو، ایسی یا کی تعداد 62 ہے، جن کے 3 احکام قرۂ سبع کے نزدیک ہیں۔ حکم نمبر 1 اثبات فی الوصل و حذف فی الوقف۔ حکم نمبر 2 اثبات فی الحالین۔ حکم نمبر 3 حذف فی الحالین۔ اثبات فی الوصل و حذف فی الوقف کا کیا معنی ہے کہ جب یوم یاتی، جب اسے حالت وصل میں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یا مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یوم یاتی لا تکلم، یوم یاتی لا تکلم، ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے مد اصلی کی مقدار ادا کرتے ہوئے۔ اور حذف فی الوقف کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پر وقف کر دیں گے تو ایسی صورت میں یا کو محذوف مانیں گے۔ حکم نمبر 2 اثبات فی الحالین یعنی وصل اور وقف دونوں حالتوں میں یا کو ثابت رکھنا۔ اور حکم نمبر 3 حذف فی الحالین یعنی چاہے وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا وقف کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھ رہے ہوں، دونوں حالتوں میں یا کو محذوف مان کر کے پڑھنا ہے۔ ایک چیز اور سماعت کر لیں، قرائے سبع میں سے امام نافع مدنی اور امام بصری کے لیے اکثر کلمات میں اثبات فی الوصل و حذف فی الوقف ہے، اور ابن کثیر مکی کے لیے اثبات فی الحالین ہے، یعنی حالت وصل میں اور حالت وقف میں دونوں حالتوں میں یا کو ثابت رکھنا ہے۔ اور ان تینوں ائمہ کرام کے علاوہ جو حضرات ہیں ان کے لیے حذف فی الحالین ہے، یعنی وہ وقف کریں گے تو بھی یا کو نہیں پڑھیں گے، وصل کریں گے تو بھی یا کو نہیں پڑھیں گے، اور مکی وصل کریں یا وقف کریں دونوں حالتوں میں یا کو برقرار رکھیں گے۔ اور امام نافع مدنی اور بصری وصل کریں گے تو یا کو برقرار رکھیں گے، اور وقف کریں گے تو یا کو محذوف مان کر کے تلاوت کریں گے۔ اثبات فی الوصل اور حذف فی الوقف یہ امام نافع مدنی کے لیے ہے۔ جب امام نافع مدنی کہا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضابطہ قالون کے لیے بھی ہے اور ورش کے لیے بھی ہے۔ ایک چیز اور سماعت کر لیں، قرائے سبع میں 7 ائمہ ہیں اور ہر امام کے 2 راوی ہیں۔ مدنی کے پہلے راوی قالون ہیں، دوسرے راوی ورش ہیں۔ مکی کے پہلے راوی بزی ہیں، دوسرے راوی قنبل ہیں۔ جب امام کا نام لے لیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ دونوں راوی کا مسلک یہی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ امام نافع مدنی کے لیے اثبات فی الوصل اور حذف فی الوقف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قالون بھی اسی طرح پڑھتے ہیں اور ورش بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور اگر قالون کا نام لیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ورش کے لیے الگ ضابطہ ہوگا، بزی کا نام لیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ قنبل کے لیے دوسرا ضابطہ ہوگا، لیکن اگر مکی کہا جائے تو آپ سمجھیں کہ بزی اور قنبل دونوں کے لیے یہی اصول ہے۔ اسی طرح سے تمام قرائے سبع کے لیے اور تمام روات کے لیے یہی اصول ہے اور یہی ضابطہ ہے، اسے ذہن میں بیٹھا لیا جائے۔ وصلاً اگر پڑھنا ہو تو اس طرح سے پڑھیں گے، یوم یاتی لا تکلم، یوم یاتی لا، یعنی ایک الف کی مقدار مد اصلی کی جو مقدار ہے اسے ادا کریں گے حالت وصل میں۔ یوم یاتی، یوم یاتی، اسی طرح یہاں پر لئن اخرتنی، لئن اخرتنی، ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل سورہ کہف میں أن يهديني ربي أن يهديني ربي أن يؤتيني خيرا أن يؤتيني خيرا ما كنا نبغي فارتدا ما كنا نبغي فارتدا أن تعلمني مما ألا تتبعني أتمدونني بمال ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام يوم ينادي المنادي من مكان يوم يدعو الداعي والليل إذا يسري هل في اور حذف فی الوقف واللیل اذا یسر یوم یدعو الداع، اس طرح سے حذف کے ساتھ وقف کریں گے. اکرمنی اور وقفاً ربی اکرمن ربی اہاننی کلا وقفاً ربی اہانن. ایک بات کی اور جانکاری دے دی جائے، قالون بصری حفظ کے لیے وصلاً اثبات یا مع الفتح اور وقفاً اثبات و حذف دونوں ہی مقروء ہیں، اور مقروء یعنی پڑھا ہوا. اور ورش کے لیے وصلاً اثبات فی الحالین اور وقفاً صرف حذف ہے. یا قوم اتبعونی، یہاں پر بھی اثبات فی الوصل ہے. ان طرنی، یہاں پر بھی اثبات یا ہے وصلاً. قالون کے اصول اس طرح سے مکمل ہوئے. اب انشاءاللہ العزیز ایک ویڈیو ایسا بنایا جائے گا جس میں قالون کے اصول سرسری طور پر بالسرعت بتا دیا جائے گا، تاکہ اسے 2-4 بار سنیں تو سننے کے بعد پڑھے ہوئے قواعد اور اصول مستحضر ہو جائیں.